الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب. صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کا جو درس ہے تفسیر ابن کثیر میں سے جو ہے نا الذین یؤمنون بالغیب، یعنی ترجمہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں. اس کا مقصد ہے، آج کا عنوان ہے جو لوگ اسلام لاتے ہیں دیکھے بغیر. ایک آدمی اس کو تبلیغ کر دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، کتابوں کو نہیں دیکھا، کسی چیز کو نہیں دیکھا. اس کو جب تبلیغ آئی، اس کے کانوں پر آئی، اس کے دل نے فٹافٹ پہچان لیا کہ یار یہ سچی بات ہے. اس نے فٹافٹ فوراً کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں مسلمان ہوا، میں نے کلمہ پڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا یوں ہوا کہ جیسے آپ وسلم کے نام پر جو ہے نا آپ نے کٹ مرنا ہے. جو آپ وسلم نے کہہ دیا اس کا کلمہ پڑھ لیا، اس کا کلمہ یعنی اس کے نام پر آپ جو ہے نا فدا ہو گئے اور آپ اس کے نام پر بک گئے. آپ وسلم نے جیسے آپ کو کہہ دیا کہ اپنی گردن جو اڑا دو نا، اپنے ایک لمحہ بھر بھی نہیں سوچنا کہ میں جو ہے نا سوچ لوں، نہیں، فٹافٹ خنجر نکالو اور اپنے گردن پر ٹھا. اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہنا ہے آپ نے ماننا ہے. کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور سچے نبی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی امت کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے، اور وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو نیک عبادت کرتے ہوں گے اور اللہ کا کلام قرآن مجید پڑھتے ہوں گے، یعنی نیکیاں ہی کرتے ہوں گے، اور تھوڑا بہت گناہ ان کے اندر ہوگا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے ساتھ شفاعت کریں گے. اور شفاعت اللہ کے حکم کے ساتھ شفاعت کریں گے، اور ان کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے. ایمان کی تعریف. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ایمان کسی چیز کی تصدیق کرنے کا نام ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں. حضرت ظہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایمان کہتے ہیں عمل کو. ربی بن انس رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں ایمان لانے سے مراد ڈرنا ہے. ابن جریر فرماتے ہیں یہ سب اقوال مل جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ زبان سے، دل سے، عمل سے، غیب سے ایمان لانا اور اللہ سے ڈرنا ایمان کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لانا شامل ہے، اور اس کا اقرار کی تصدیق عمل کے ساتھ بھی کرنا لازم ہے. میں کہتا ہوں لغت میں ایمان کہتے ہیں، لغت میں ایمان کہتے ہیں صرف سچا مان لینے کو. قرآن میں بھی ایمان اس معنی میں استعمال ہوا ہے. لغت کو ایمان کہنا، ایمان یعنی دل سے قبول کر لینا کہ میں مسلمان ہوں، اس کو کہتے ہیں ایمان لانا. یعنی اللہ کو مانتے ہیں اور ایمان والوں کو سچا جانتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا تھا وما انت بمؤمن
بِمُؤْمِنِنَّ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، یعنی تو ہمارا یقین نہیں کرے گا اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اس طرح ایمان یقین کے معنی میں آتا ہے جب اعمال کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جس وقت اس کا استعمال مطلق ہو تو ایمان شرعی جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، وہ قول اور عمل کے مجموعہ کا نام ہے۔ اکثر ائمہ کا یہی مذہب ہے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ، امام احمد اور امام ابو عبیدہ وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ایمان نام ہے زبان سے کہنے اور عمل کرنے کا۔ امام شافعی، امام احمد اور امام ابو عبیدہ، انہوں نے تو کہہ دیا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، ایمان۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا مسلمان ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، تو پھر دوسروں سے پوچھنے کا کوئی مقصد نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا پھر کسی امام سے پوچھنے کا مطلب ہی نہیں بنتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ مسلمان ہو جاؤ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا کسی نے جو ہے نا غلط الفاظ سے بلایا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی ہے، وہ حضرت حمزہ کے ان کو مار کر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بھتیجے خوش ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تب خوش ہوں گا جب آپ ایمان لے آئیں گے۔ جب اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں ایمان لے آئیں گے، پھر ہمارا مطلب نہیں بنتا امام شافعی سے پوچھے، ہمارا مطلب نہیں بنتا امام احمد بن حنبل سے پوچھے، ہمارا مطلب نہیں بنتا امام ابو حنیفہ سے پوچھے، ہمارا مطلب نہیں بنتا کسی اور سے پوچھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جو ہے نا اے میرے چچا میرے اوپر ایمان لے آؤ، میرے اوپر ایمان لے آؤ، جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اے میرے چچا میرے اوپر ایمان لے آؤ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اوپر ایمان لے آؤ، تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے۔ آج اتنا ایسی کتابیں آ رہی ہیں جو پڑھے ہوئے ہیں ان کو سمجھ آتی نہیں، وہ کسی آگے کی باتیں پیچھے کی باتیں آگے کر کے جو ہے نا جو پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ان کو کہتے ہیں کہ یوں کر لو، وہ کہتے ہیں یار یہ بات سچی ہے، انہوں نے ٹھیک کہا اور ہمیں تو معلوم نہیں، ہم نے کیا کرنا۔ مگر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو ہے نا دجال کو عام آدمی پہچانے گا، عام آدمی، چرواہے پہچانیں گے، عام آدمی پہچانے گا۔ آج کا علماء، آج کا عالم دین نہیں پہچان سکے گا، آج کا 21 صدی کا عالم نہیں پہچان سکے گا۔ پہلے والے عالم جو ہے نا ان کے دور میں اگر دجال آتا تو وہ پہچان لیتے، ان کے دور میں تو دجال آیا نہیں، دجال ابھی تک بھی نہیں آیا، 22 صدی ہو گئی اور آگے آئے گا۔ جب آگے آئے گا، اب جو علماء کرام تیار ہو رہے ہیں اور علماء کرام یعنی حدیث مبارکہ پڑھ کر تیار ہو رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، 100 میں سے ایک عالم ہے، وہ بھی آدھا جو خدا کے راستے میں چل رہا ہے، اور سب اللہ کے دین سنائیں گے، جوش میں سنائیں گے، سب کچھ کریں گے، مگر ان کے
پیٹ پوجا لازمی ہوگی، پیٹ پوجا لازمی ہوگی۔ دین پڑھو، دین پڑھو، مگر فی سبیل اللہ جو ہے نا ان کو جو ہے نا فی سبیل اللہ پھیلاؤ، فی سبیل اللہ پھیلاؤ۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار جب وہ فی سبیل اللہ پھلائیں گے تو کھائیں گے کیسے؟ بھائی کھائیں گے ایسے، آپ نوکری ڈھونڈیں، آپ جو ہے نا کوئی ہنر سیکھیں، آپ جو ہے نا کوئی دکان لگائیں، ایسا نظام بنائیں، اپنے کام پر توجہ دیں۔ جب جیسے موقع ملے جائیں تبلیغ کریں، یہ نہیں 8 دن لگائے، 10 دن لگائے، 5 دن لگائے، نہیں 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 نہیں، جیسے ٹائم موقع ملے، یعنی جیسے ٹائم آدھا گھنٹہ، 5 منٹ، 10 منٹ، جیسے آپ کو موقع ملے آپ جائیں اور تبلیغ کریں، اور اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی تبلیغ کریں، اللہ کی طرف بلانے کے لیے لوگوں کو تبلیغ کریں کہ یار آؤ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، ایمان اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اور نماز پڑھو، 5 وقت نماز پڑھو، اور اللہ اللہ کرو، کیونکہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو آج، ایک سانس نکال رہا ہوں نا میں، دوسرے سانس کا مجھے معلوم نہیں۔ آپ کو چاہیے کہ جو ہے نا اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کر کے اپنی آخرت کو سنوار جاؤ، اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ جب آپ اپنی آخرت برباد کریں گے تو آپ کا دنیا میں آنا کوئی فائدہ نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو دنیا پہ بھیج رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم میں نے آپ کو 25,000 ہنر دیا ہے، اور 25,000 زبان دیا ہے، 25,000 ہنر بھی دیا ہے، 25,000 ایک ہنر سے 25,000 ہنر نکل رہے ہیں، 25,000 ہنر ہے نا، ایک ہنر سے 25,000 ہنر نکل رہے ہیں۔ گنتی لگاؤ کتنے ہنر لگے، کتنے ہنر بنے گے۔ 25,000 زبانیں دیں۔ خبردار آدم، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو یہ کہہ دینا کہ دین کو ہنر مت بنانا، دین کو ہنر مت بنانا۔ اللہ نے کہہ دیا ہے آدم اپنی اولاد کو کہنا دین کو ہنر مت بنانا۔ ہاں آپ پڑھے ہوئے ہیں، قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں، آپ درس دے رہے ہیں، اس کی جو ہے نا آپ کو معاوضہ دیا جا رہا ہے کہ جو ہے نا ہم آپ کو اتنا مہینہ دیں گے، وہ کوئی بات نہیں، آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ہمارا کام ہے آپ کو دیں۔ جب آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے، ٹائم یہاں پر خرچ کریں گے، آپ دکان پر نہیں جا سکیں گے، آپ ہنر پر نہیں جا سکیں گے، آپ اپنی کاروبار نہیں کر سکیں گے۔ جب ہمارے بچوں کو آپ پڑھا رہے ہوں گے تو پھر ہمارا حق بنتا ہے آپ کو ہم ماہوار تنخواہ لگا دیں۔ جب آپ ہمارے بچوں کو بھی نہیں پڑھا رہے، اور عالم دین بھی بن چکے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی نہیں پڑھا رہے، ہم آپ کو معاوضہ نہیں دے سکتے، یہ ہمارے اوپر گناہ ہو جائے گا۔ جب ہم آپ کو معاوضہ یوں دیں گے کہ آپ ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہوں، تب دین کو ہنر نہیں بنانا۔ آگے آپ نے سمجھنا ہے دین کو کیسے ہنر نہیں بنانا۔ میرا کام ہے حدیث مبارک آپ تک پہنچا دینا، آگے سمجھنا سوچنا آپ کا کام ہے۔ اور کوئی بات ہو میرا نمبر یہاں پر ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں آپ کی رہنمائی کر لوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔